استقبال رمضان، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کی جس میں قرآن عظیم الشان کو نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سامعین وقار، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 29 شعبان کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ گیا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر مبارک، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پہلی رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک برکت ہی برکت۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے کہ جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور سنت تراویح، یعنی رات کو تراویح یہ سنت مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رمضان میں جس نے نفل ادا کیا، فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، رمضان کے مہینے میں نفل کا اجر و ثواب یہ فرض کے برابر ہوتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ کان کمن هو ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، رمضان کے مہینے میں نفل کا اجر فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی باقی مہینوں میں 70 فرض، 70 مرتبہ علیحدہ علیحدہ فرض پڑھنا، اور رمضان کا ایک فرض، یہ آپس میں برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی غریب، بیوہ، یتیم، فقراء، مساکین کے ساتھ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا ومن فطر فیہ صائما، جس نے رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر صحابی یہ استطاعت نہیں رکھتی کہ ہر روزہ دار کو ہم انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، ان کو روزہ افطار کرائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو کھجور کھلایا، کھجور سے افطار کرایا، یا سادہ پانی سے ان کا افطار کرایا، یا لسی سے ان کو افطار کرایا، فرمایا کہ ان کی بھی مغفرت ہے اور جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت افطار کروانے والے کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا مستحق ٹھہرائے گا۔ سامعین وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، یعنی پہلی رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ سحری لوگ کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، نماز تراویح ہے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیسری نمبر پہ جنت الفردوس کی سوال ہے کہ الہی مجھے اور میری والدین کو، خاندان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اور چوتھا سوال یہ ہے جہنم سے آزادی، کہ الہی مجھے اور میری والدین کو، خاندان نسل کو جہنم سے آزاد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے بدلے میں انہیں حوض کوثر اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ سامعین وقار، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر عظیم، یہ تمام مہینوں میں عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اور برکت اس طرح ہے، حضور علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر ہے وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ رمضان کے مہینے کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے دن ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو درمیان کے 10 دن ہیں 11 سے 20 تک، فرمایا کہ مغفرت کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بناتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، 21 رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور حاضرین کو اور حاضرین کی والدین کو، خاندانوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں، جنت کا مستحق بنائیں، اور جنت میں جنت الفردوس کا مستحق بنائیں۔